بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم وهل أتى على الإنسان أو كما قال رضي الله تعالى عنه. رب العالمین نے ہفتہ کے دنوں میں جمعہ کے دن کو سید الایام، تمام دنوں کا سردار بنایا، اور اس سرداری کے حوالے سے رب العالمین نے اس جمعہ کے بہت سے خصائص اور بہت سی باتیں اس جمعہ کے ساتھ خاص فرمائی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد صلوات ربی وسلام علیہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک بہترین کتاب، اس میں جمعہ کے دن کے 133 خصائص درج فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی جمعہ کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنے کا اللہ کی توفیق سے ٹوٹا پھوٹا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ کہنا سننا ہم سب حضرات و خواتین کے لیے اور کہنے والے کے لیے خیر، برکت اور اللہ کی رحمت کے پانے کا سبب بنا۔ آج کی خطبہ جمعہ کی پہلی بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن میں فجر کی نماز میں قرآن کریم کی 2 سورتیں ہمیشہ پڑھا کرتے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں الف لام میم اور هل أتى على الإنسان پڑھا کرتے، اور امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ اس میں مزید بات کو واضح فرمایا گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا وَيُدِيمُ ذَلِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سورتوں کے پڑھنے پر مداومت ہمیشگی کرتے، 1 دن 2 دن 10 دن 1 ماہ 2 ماہ اس کا طریقہ نہ تھا۔ وَيُدِيمُ عَلَى ذَلِكَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشگی فرماتے۔ اللہ مجھے آپ کو، ہمارے ائمہ اور مقتدیوں کو ہدایت دے، اس بارے میں کوتاہی۔ بعض مساجد میں تو شاید ہی کبھی، بعض مساجد میں تو شاید ہی کبھی جمعہ کے دن ان 2 سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہو۔ اللہ پاک سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک اور بات، کچھ مساجد میں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا جاتا ہے لیکن پہلی سورت نامکمل، پھر دوسری سورت نامکمل۔ وہ آپ جی دھیان کرو کتنا پڑھنا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے پہلی سورت مکمل اور دوسری سورت بھی مکمل۔ یہاں ائمہ حضرات سے باادب اور مقتدیوں سے بھی باادب ایک گزارش ہے، بعض ائمہ اس طرح پڑھنا شروع کرتے ہیں جیسے مقابلہ حسن قراءت ہو۔ نماز میں نہ قاری ہوں نہ فن تجوید سے کوئی آگاہ ہوں، لیکن نماز میں مقابلہ حسن قراءت تو نہیں، حدر سے جو عام رفتار ہے اس سے پڑھا جائے۔ اب مقابلہ حسن قراءت کی طرح پڑھا جائے تو شاید اس کا برداشت کرنا مقتدیوں کے لیے کافی مشکل ہو جائے۔ ہاں سنت طریقہ یہ ہے، نوٹ فرما لینا، ائمہ بھی اور مقتدی بھی اور میرے ایسے ناکارے بھی، سنت طریقہ یہ ہے ہر آیت کے بعد وقفہ کیا جائے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ یہ سنت طریقہ کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، اور ٹھہرنا اتنا زیادہ بھی نہیں کہ مقتدی کو شک ہو کہ امام صاحب بھول چکے، توقف کرے آگے چلے، توقف کرے آگے، بات واضح۔ اور مقتدی حضرات سے ماشاءاللہ تبارک الرحمن، بعض مقتدی حضرات ماشاءاللہ ان کے پاس فتویٰ کی بہت بڑی ڈگری اور سند ہے، یہ کیا ہوا؟ مقتدیوں کے لیے تخفیف چاہیے، یہ مقتدیوں کو بگاتے ہیں نہ، دین کو مذاق نہ بنائیں۔ دین میں آسانی ہے لیکن دین موم کا ناک نہیں، جو آئے جیسے چاہے مروڑ نہ، یہ دین کے ساتھ بد تہذیبی ہے۔ دین کی آسانی وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس سے آگے آسانی کو ڈھونڈنا وہ دین میں کوتاہی ہے، وہ دین نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دو صورتیں پڑھتے تو وہ آسانی فرماتے تھے کہ نہیں فرماتے؟ ہمارے پاس معیار موجود ہے، اس سے آگے بڑھنا یہ حماقت ہے۔ تو آج کا پہلا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز فجر میں دو سنتیں، دو باتیں، پہلی رکعت میں الف لام میم جو 21ویں پارے میں ہے، اور دوسری رکعت میں هل اتى على الانسان حين من الدهر پڑھی جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ آج کے خطبہ کی دوسری بات، جمعہ کی دو رکعتوں میں پہلی اور دوسری رکعت، اس میں سنت سے دو دو سورتیں پڑھنا ثابت ہے۔ حضرات ائمہ ابو داؤد، نسائی، ابن خزیمہ اور ابن حبان، چار محدثین نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية۔ چار محدثین، ابو داؤد، نسائی، ابن خزیمہ
اور ابن حبان رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، جمعہ کی نماز میں 2 صورتیں اور پڑھنا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو رافع رحمہ اللہ سے روایت کیا، مروان مدینہ طیبہ کا گورنر، وہ جب مکہ شریف گئے، مروان مکہ شریف گئے اپنے گورنری کے عہد میں، تو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور اس زمانے میں اور وہ مبارک بات تھی کہ جو گورنر ہوتا مسجد نبوی کا امام بھی وہی ہوتا۔ اللہ اکبر، یا اللہ، یہ زمانہ مبارک پھر ہوا، کیا شان تھی کہ گورنر ہی امامت کروائے۔ تو اب ان کے گورنر کے نائب کون تھے؟ بولو۔ تو امام مسجد نبوی کے کون ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو گورنر وہی امام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جمعہ پڑھائی، تو جب نماز جمعہ پڑھاتے ہوں گے تو خطبہ بھی گورنر ہی دے گا۔ پہلی رکعت میں سورہ الجمعہ پڑھی، اور دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون 28ویں پارے کی 2 صورتیں۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں، جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان تک جا پہنچا۔ میں نے عرض کیا، آپ نے وہی دونوں صورتیں پڑھی ہیں جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں نماز جمعہ میں پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بہما یوم الجمعہ، بے شک میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرات صحابہ کی بات سنتے ہیں تو میں آپ کچھ لے کے جائیں، ہمارے اوپر سے ہی نہ گزر جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، سنت کی پیروی کا جذبہ ان میں کتنا تھا۔ اور یہاں دوسری بات یہ بھی نوٹ فرمائیں، حضرات صحابہ ان کے نزدیک اتھارٹی، سند، حجت کیا تھی؟ ابو ہریرہ نے 2 صورتیں پڑھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دیا گیا کہ وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میں نے ان 2 صورتوں کو پسند کیا؟ نہیں۔ کیا بات فرمائی؟ وہ فرمائی جو ساری امت ماننے کی پابند۔ کیوں پڑھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ وہ پڑھا کر، یا اللہ ہماری زندگی بھی ایسے بنا۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ارضا، اللہ دونوں کی قبروں کو نور سے بھرے اور یقین پر رہے۔ ان کے یہ دعا ہمارا فائدہ ہے، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہے۔
اور جناب علی رضی اللہ عنہ ان کا شیوا مبارک، ان کا دستور کیا ہے؟ وہ بھی سنت کی تابعداری کرنا۔ طویل اور خوشی اور غمی کا ملا جلا موضوع ہے۔ صحابہ کی بلندیاں دیکھتے ہیں تو ان کی بلندیوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا سنت کے تابعدار، اور رونے کی بات ہماری پستی، اور ہماری پستی کا ایک بہت بڑا سبب سنت سے منہ موڑنا۔ ان کی زندگیاں سنت کی چلتی پھرتی تصویر تھی، اور ہماری زندگیاں کہنے والوں سے لے کر سننے والوں تک نہ بیان کرنے کی ہے نہ سننے کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب حضرات و خواتین کو ہدایت دے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ پستی اور ذلت کی طرف جا رہے ہیں، اور بہت بڑے سمجھدار بنے پھرتے ہیں۔ خاک سمجھدار ہے، تباہی کی طرف جائیں اور بڑے عقل مند ہیں۔ اگر اسی کا نام عقل ہے تو آج سے گندگی کا نام پاکیزہ رکھتے ہیں۔ اب دو حدیثیں ہمارے سامنے آئیں، کیا دونوں میں تعارض ہے؟ نہیں۔ عقل کے اندھے، دین کے دشمن فوراً کہیں گے ہو حدیث میں کنٹراڈکشن ہو گیا۔ نہیں، تیری عقل میں کنٹراڈکشن۔ کیا معلوم ہوا؟ جمعہ کی نماز میں حل عطا کا حدیث و غاشیہ دوسری رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں پڑھی جائے، درست ہے، سنت کے مطابق ہے۔ جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الجمعہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون پڑھی جائے، یہ بھی درست ہے۔ دونوں باتیں سنت سے ثابت ہیں، اور دونوں باتوں میں سے کسی ایک کے کرنے والا سنت پر عمل کر رہا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی حل اتاک حدیث غاشیہ پڑھنے والا الجمعہ اور المنافقون پڑھنے والے پر اعتراض نہ کرے، اور یہ پہلے پر اعتراض نہ کرے۔ آج کے خطبہ جمعہ کی تیسری بات، بعض حضرات بعض مساجد میں، اللہ مجھے آپ کو اور ان سب کو ہدایت دے، جمعہ کے دن مغرب کی نماز میں دو سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ بعض لوگ جمعہ کے دن مغرب کی نماز میں دو سورتیں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ ہے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ اس بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، اور ہمارا دین پختہ ہے، کچی باتوں کی بنیاد پر ہمارا دین نہیں۔ امام بہقی کی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مغرب میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو اپنے عمل میں نہ لایا جائے۔ جو عمل میں لانے والی باتیں ہیں وہ ہم سن رہے ہیں۔ بعض لوگ فرماتے ہیں فضائل اعمال میں ضعیف سے گاڑی چل جائے گی، نہ، فضائل اعمال دین کا حصہ ہے یا دین سے باہر ہے؟ دین کا حصہ یا باہر ہے؟ تو دین سارا مضبوط چیزوں پر ہے، کمزور کی کیا ضرورت؟ اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور قرآن کریم کے بیان، اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ثم ان علینا بیانہ،
29واں پارہ سورہ القیامہ۔ اس قرآن کے بیان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ۔ پھر یقیناً ہم پر اس کے بیان کی ذمہ داری ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ کیا ہے سنت؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، 14واں پارہ سورہ النحل آیت کریمہ 44 اور ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا، کیوں؟ تاکہ آپ اسے لوگوں کے لیے بیان کریں۔ تو قرآن کریم کا بیان کون کرتا ہے؟ جواب دیجیے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کے بیان کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ جواب نہیں دے رہے۔ میں پشتو بول رہا ہوں، وسیم صاحب جی جواب دینا۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سب بولو۔ اور اس کے بیان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اور آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات وہ کیا ہیں؟ قرآن کریم کا بیان ہے۔ تو جب بیان کی ذمہ داری اللہ کی ہے تو اللہ کے بیان کو لینے کے لیے کچی بات ہے نا۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں لیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے لیں گے تو اس کی مرضی۔ لڑائی جھگڑا برا بلا کہنا، اللہ ہمیں اس سے بچائے، اس میں خیر نہیں، اور نہ ہم میں اتنی طاقت ہے، اور ہو بھی تو اللہ توفیق ہی نہ دے۔ تو جو حدیث ضعیف ہے چھوڑ دیجئے، مضبوط اس کو چھوڑیے۔ آج کے خطبہ جمعہ کی چوتھی بات، امام کے لیے، خطیب کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ جمعہ کے دن وہ کسی کو خیر کی بات کا حکم دے، غلط بات سے روکے۔ اس بارے میں ایک سے زیادہ احادیث موجود ہیں، 2 سماعت فرما لیجیے، اور شاید انہی 2 پر اللہ کی توفیق سے آج کا وقت مکمل ہو جائے۔ پہلی حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، صلیت، نماز پڑھی ہے؟ یعنی کون سی نماز؟ بولو، تحیۃ المسجد۔ کتنی رکعت؟ اور مختصر، یہ بات تفصیل سے پہلے گزر چکی ہے۔ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم فصل رکعتین، اٹھو اور 2 رکعت پڑھو۔ اب جو بات معلوم ہو رہی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران ایک شخص کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا یا نہ دیا؟ اور حکم دینے سے پہلے پوچھا کہ نہ پوچھا؟ نماز پڑھی ہے؟ خطیب، اس کا معاملہ استثنائی ہے، ایکسپشنل ہے۔ آپ آپس میں کسی کو نہیں کہہ سکتے اٹھو 2 رکعت پڑھو، کسی سے نہیں پوچھ سکتے 2 رکعت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لیکن خطیب، اور کوئی یہ نہ کہ اپنے لیے اتنی بڑی بات، میری بات نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ خطیب کو یہ حق ہے کہ دیکھے کوئی بات ہوئی ہے جس میں ٹوکنا ہے، حکم دینا ہے تو دے۔ ایک دوسری حدیث، اب وقت ہوا چاہتا ہے تو تفصیل کے بجائے خلاصہ، ابو حازم آئے اور دھوپ میں کھڑے ہو گئے، رحمت للعالمین، جن کو اللہ نے بنا کے بھیجا وہ کیسے صبر کریں کہ ساتھی دھوپ میں کھڑا ہوگا، گرمی کا موسم ہوگا، اور آپ چپ رہیں۔ آپ نے حکم دیا،
اسے سائے میں کرو. چنانچہ اور یہ حکم خطبہ کے دوران تھا، اس کو سائے میں کیا گیا، تو یہاں بھی حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. جمعہ کے مسائل اور بھی ہیں، لیکن انہی پر اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ ایک نئے موضوع پر شروع کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ عافیت دے اور خیر سے وہ بات کہنے اور سننے کی توفیق دے جس میں ہم سب کا بھلا اور خیر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اللہ مالک کی توفیق سے جمعہ کے حوالے سے کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ کسی نئے موضوع پر ہوگا. اللہ خیر کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.